نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بقرہ شریف کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 201 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ منہم، ان میں سے کچھ لوگ ہیں، من یقول، جو کہ کہتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اصل میں یہاں پہ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حج پر آنے والے کچھ لوگوں کی کچھ خاص صفات اور ایک خاص قسم کی عادت اور ذہنی کیفیت اور ایمان کے معیار اور حالت کو بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے فمن الناس، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ باقی نہیں ہے۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں حسنتاً، بھلائی، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ مومن صرف دنیاوی منافع اور مقاصد پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے وسیع دامن پھیلاتا ہے۔ حسنتاً سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ چوزے کی طرح دبلا ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا، جی حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعا کیا کرتا ہوں کہ اے مالک، جو عذاب تو مجھے قیامت کے دن دینا چاہتا ہے وہ اس دنیا میں ہی دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں خدا کا عذاب برداشت کرنے کی قوت کہاں؟ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار؟ تم اس دعا کے ذریعے سے دنیا کے عذاب سے بھی نجات اور آخرت کے عذاب سے بھی نجات اور آگ کے عذاب سے بھی نجات، یہ سب کچھ کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی کیوں نہیں مانگتے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو بڑا حصہ ملے گا دونوں جہانوں میں بوجہ ان کی نیک کمائی کے، مما کسبوا، جو انہوں نے عمل کیا اس کے بدلے میں، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو گنتی کے چند دن ہیں۔ 10ویں رات تو گزری مزدلفہ میں، صبح سویرے منہ اندھیرے فجر کی نماز ادا کی، وہاں سے منی میں آ کر قیام کیا، یہاں آ کر ہی سر منڈایا یا بال کٹوائے، قربانی دی، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوئے، کپڑے بدلے۔ ان امور کے علاوہ چند مخصوص مقامات پر پتھر بھی مارنے پڑے، اور ذی الحج کی 10، 11، 12، 13 تاریخ تک وہاں ہی قیام رہتا ہے۔ 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو بھی درست ہے، اور اگر 13ویں کی رات وہاں قیام کرے اور دن کو رمی جمار کے بعد لوٹے تو بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت امام صاحب کے نزدیک افضل صورت دوسری ہے کہ منی میں جتنے دن روز قیام کرے اللہ تعالیٰ کی
تسبیح و تحلیل اور حمد و ثنا میں لگا رہے اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف پوری توجہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان دنوں میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو جلدی کرے 2 دنوں میں ہی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کچھ دیر ٹھہرا رہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لِمَنِ اتَّقَى، بشرطے کہ وہ ڈرتا رہا ہو، وہ اللہ سے خوف کرتا ہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرے، مزید عبادت کے لیے وہاں رکے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اور اے سننے والے لوگوں میں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور دنیاوی زندگی کے بارے میں جو اس کو گفتگو پسند آئی اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے حق کا۔ یہاں سے منافقوں کے احوال کا بیان ہے کہ جب سامنے آتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے جھگڑالو دشمن یہی ہیں۔ جب یہ تمہارے پاس واپس آتے ہیں یا ان کو کچھ اقتدار ملتا ہے تو ان کی شر پسند طبیعت گل کھلاتی ہے اور فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق ثقفی کے حق میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم عام ہے، سب منافقین کی یہی عادت ہے، یہی ان کا طریقہ کار اور یہی انجام ہے ان سب لوگوں کا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ یہ سخت ترین دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔